جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ وصحح الوقف علی النفس وعلی جہت تنقطع، یہی عبارت ہے۔ امام ابو یوسف نے اپنی ذات پر وقف کرنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعلی جہت تنقطع، اور ایسی جہت پر یعنی ایسے مصرف پر بھی وقف کو صحیح قرار دیا ہے جو مصرف منقطع ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ ووقف المشاع، اور مشاع کے وقف کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ مشاع مشترک چیز کو۔ ولم یشترط التسلیم الی المتولی ولا حکم القاضی، اور امام ابو یوسف نے متولی کے حوالہ کرنے کی شرط نہیں لگائی، اور نہ ہی قاضی کے حکم کی شرط لگائی ہے۔ امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کو وقف کرے تو اس کا یہ وقف کرنا درست ہوگا۔ اپنے اوپر کیسے وقف کرے؟ یوں کہ کوئی شخص کسی زمین کو اپنی ذات پر وقف کر لے، یا جو منافع اس سے حاصل ہوتے ہیں اسے اپنی ذات پر خرچ کرے، ہے نا؟ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ شخص وقف کا مستحق ہوگا، یعنی جب اس کا وقف درست ہوگا تو وہ وقف کا، ہے نا، مستحق ہوگا۔ تو جب تک وہ حیات میں ہے تب تک وہ مستحق رہے گا، اس سے نفع اٹھاتا رہے گا۔ جب اس کی حیات ختم ہو جائے گی، جب مر جائے گا، تو پھر موقوفہ شے فقراء پہ تقسیم کر دی جائے گی، صدقہ کر دی جائے گی۔ نہیں، ہاں کیا چیز؟ وراثت کیا؟ وہ مرنے کے بعد جو چیز ہے وقف کیا ہے، مرنے کے بعد فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے، وارثین ہیں؟ نہیں، وارثین میں نہیں جائے گا۔ یا ایسے مصرف پر وقف کیا کہ جو مصرف ختم ہو سکتا ہے، مثلا کسی مخصوص انسان پر یا مخصوص جماعت پر یا مخصوص سوسائٹی کے لیے، مخصوص جماعت کے لیے اس نے وقف کیا،
تو جب تک مخصوص انسان یا مخصوص جماعت موجود ہے تب تک اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، اور جب وہ مخصوص انسان ایک مدت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا یا مخصوص جماعت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ فقراء پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ تو وہ وقت کہاں درست ہے؟ وقت کے لیے یہ ہونا شرط ہے کہ یہ ملک سے خارج کر کے اللہ کے ملک میں داخل کر دینا اور چاہے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ شرط اس کے لیے پائی گئی کیونکہ اس کی ملک سے چیز باہر ہو گئی ہے، چاہے جو فائدہ اٹھائے خواہ اس کا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے نا؟ ملک سے باہر ہے تبھی نہ فقراء پہ تقسیم ہو گئی ہے۔ تو پھر اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ وساق الوقت والا نفس، وہی کہ اپنے نفس کے اوپر وقف اگر کرتا ہے اپنے آپ پر تو یہ وقف درست ہے، اور دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں۔ ووقف المشاع اور مشترک کا وقف بھی درست قرار دیا۔ مشترک یا تو مشترک چیز ہو، مثال کے طور پر یوں کہے کہ میری آدھی زمین وقف ہے تو یہ وقف بھی درست ہے اس کا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اپنی زمین سے آدھی زمین کو علیحدہ کر کے حوالے کر دینا ضروری ہے، اور یہ تو شے موقوف میں ہوا مشاع، اور مشاع مستحقین میں ہو کہ فلاں چیز فلاں 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 لوگوں میں مشترک ہے، وہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے نا؟ امام ابو یوسف نے اس کو درست کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے درست قرار دیا ہے تاکہ وہ شخص جس نے اپنے اوپر وقف کیا ہے اصول کے مطابق تو جائز نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن جائز اس لیے قرار دیا ہے، اس کو درست اس لیے قرار دیا ہے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ املاک موقوفہ میسر آئے، کیونکہ اپنی ذات پر وقف کیا ہے تو جب تک وہ حیات میں ہے تب تک وہ نفع اٹھاتا رہے گا، نفع کے بعد عام ہو جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح کسی مصرف ایسے مصرف پر وقف کیا کہ جو منقطع ہو سکتی ہے نا۔ اور اسی طرح مشاع کے وقف کو بھی درست قرار دیا ہے۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَسْلِيمَ إِلَى الْمُتَوَلِّ، متولی کی جانب سپرد کرنے کی شرط نہیں لگائی ہے، امام محمد نے شرط لگائی ہے۔ امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وقف کیا ہے کسی چیز کو تو وہ وقف اسی وقت تام ہوگا جب متولی کے حوالے کر دیا جائے، متولی کے حوالے سے پہلے وہ وقف تام نہیں ہوگا۔ مگر امام ابو یوسف
کہتے ہیں متولی کے حوالے کی شرط نہیں لگائی کہ محض وقف کے کر دینے سے وہ وقف ہو گئی، خواہ وہ حوالے ہو یا نہ ہو، یا متولی اگر طے نہیں ہے تو پھر امام محمد کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے اس مقصد میں اس کا استعمال ہونے لگے۔ مثلا مسجد کے لیے وقف ہوئی ہے چیز تو اس میں نماز پڑھی جانے لگے، قبرستان کے لیے ہوئی ہے تو اس میں تدفین ہونے لگے۔ تو جس مقصد کے لیے وقف ہوئی ہے اس مقصد میں استعمال ہونے لگے تو یہ متولی ہونے کے قائم مقام ہو جائے گا، امام محمد کہتے ہیں۔ اس تسلیم الی المتولی کی شرط امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہے، ولا حکم القاضی، اور نہ ہی قاضی کے حکم کی شرط ہے، یعنی قاضی کے فیصلے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قاضی جب فیصلہ کر دے گا کہ ہاں یہ وقف ہو گئی تب وہ تام ہوگی وقف، ہے نا۔ مگر یہ ان کے یہاں شریعت میں یہ سب مسائل بھارت شریف میں یہی ہے کہ اگر کسی نے وقف کیا وقف ہو گئے تو چاہے قاضی نافذ کرے چاہے نافذ نہ کرے۔ وہی تو کہہ رہے ہیں جی امام ابو یوسف، امام اعظم کے نزدیک ہے نا، فتویٰ کس پر ہے وقف کے معاملے میں؟ امام ابو یوسف، تو وہی بارہ شریعت میں ہے۔ مطلب ان کا مذہب یہ ہے کہ فتویٰ اس پر ہے۔ ہاں سمجھو پہلے غور سے۔ وجوز استبدالہ عند الحاجت عند الحاجت الیہ بلا شرط، اور امام ابو یوسف نے حاجت کے وقت تو اس کے یعنی وقف کے تبادلے کو بھی جائز قرار دیا ہے، یعنی اگر حاجت ہو تبادلے کی تو امام ابو یوسف نے اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن مسجد اور قبرستان میں تو قطعاً جو ہے آپ نے جائز قرار نہیں دیا، ہے نا۔ بلا شرطن کہا انہوں نے کہ کوئی شرط نہیں ہے، حاجت ہو تو تبادلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن متاخرین فقہا نے جیسے علامہ شامی نے اس تبادلے والی صورت کو انہوں نے مرجوح کہا ہے، اور راجح یہ ہے کہ تبادلہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی پر فتویٰ بھی ہے نا۔ وَجَوَّزَهُ مَعَ الشَّرْطِ، اور شرط کے ساتھ بھی اسے جائز قرار دیا ہے وقف کو، کسی شرط کے ساتھ، ہاں تبادلے کی شرط لگا دیا ہے نا، تو اسے جائز قرار دیا۔ کیوں؟ ترغیباً فی الوقف، وقف میں ترغیب کے لیے، و تیسیراً علی المسلمین، اور مسلمانوں پر آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہے نا۔ فقط بانا بہذا، اسی سے یہ واضح ہو گیا کہ انا ہذہ القاعدۃ یرجع الیہا غالب ابواب الفقہ، اسی سے یہ واضح ہو گیا کہ اس قاعدے کی جانب فقہ کے اکثر ابواب راجع ہوتے ہیں، ہے نا۔ السبب السابع، ساتواں سبب، النقص، نقص ہے، یعنی جسمانی قوت اور صلاحیت کا ناقص ہونا، یہ بھی اسباب تخفیف میں سے ہے نا۔ فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْمَشَقَّةِ، اور یہ بھی ایک مشقت کی قسم ہے، فناسبت تخفیفہ، تو اس وجہ سے یہ تخفیف کی مناسب ہے۔
فمن ذالک عدم و تکلیف الصبی والمجنون، تو اسی وجہ سے بچہ یعنی نابالغ اور مجنون کو مکلف نہیں بنایا گیا، کیونکہ ان کے اندر نقصان ہوتا ہے، جسمانی صلاحیت، جسمانی قوت ناقص ہوتی ہے، اس لیے ان کو مکلف نہیں کیا گیا۔ ففوض امر اموالہما الی الولی، ان کے اموال کا معاملہ ولی کی جانب سپرد کر دیا گیا ہے نا۔ والتربیۃ وحضانۃ الی النساء رحمۃ علیہ، اور اس کی بچے کی تربیت اور پرورش عورتوں کی جانب رحمت کے طور پر کی گئی ہے، کیونکہ بچے دیکھیے اصل میں عورتوں کا کام تو ہوتا نہیں ہے گھر میں، بھائی گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں تھوڑا بہت، اور مردوں کو ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ تو یہ بچے کی تربیت اور پرورش عورت کے حوالے ہوگی، اس لیے حوالے ہوگی کیونکہ بنسبت مرد کے ان پہ ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دماغ ان کا الجھنوں سے پاک ہوگا، تو وہ بچوں پر رحم اور رحمت کریں گی۔ وَلَمْ يُجْبِرْهُنَّ عَلَى الْحَضَانَةِ، اور انہیں پرورش پر مجبور نہیں کیا، تیسیراً علیہن، ان پر جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ وعدم تکلیف النساء بکثیر مما وجب علی الرجال، اور عورتوں کا مکلف نہ بنانا ان کثیر مسائل میں، بہت سے مسائل میں جو مردوں پر واجب ہوتی ہے، جیسے جماعت، جمعہ، کالجماعت والجمعۃ والجہاد والجزیہ، جیسے جماعت، جمعہ اور جہاد اور جزیہ، وتحمل العقل علی قول، ایک قول کے مطابق دیت کا متحمل ہونا ہے نا، وہ صحیح خلاف، اور صحیح جو ہے اس کے برخلاف ہے، یعنی ایک قول کے مطابق دیت کا متحمل ان کو قرار نہیں دیا گیا ہے عورت کو، مگر یہ مرجو قول ہے، صحیح قول جو ہے اس کے خلاف ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے جماعت، جمعہ، جہاد، جزیہ عورتوں کو مکلف نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ ان کے اندر، ان کے جسموں میں نقصان ہوتا ہے، ناقص ہوتی ہیں۔ وإباحة لبس الحریر وحلی الذهب، اور ریشمی لباس کا مباح کرنا اور سونے کے زیورات کا مباح کرنا ہے نا، یہ بھی اسباب ہاں۔ وعدم تکلیف الارقاء بکثیر مما وجب علی الاحرار، اور غلاموں کو بہت سارے مسائل میں مکلف نہ بنانا جو کہ آزاد لوگوں پر واجب ہوتی ہے، لکونی علی النصف من الحر فی الحدود والعدت مما سیاتی فی احکام العبید۔ اور بہت سارے مسائل میں غلام مکلف نہیں ہیں، ہے نا، جو کہ آزاد لوگوں پر واجب، کیوں اس لیے کہ غلام جو ہے آزاد سے نصف پر ہوتا ہے، حدود میں اور عدت میں۔ اگر غلام مرد ہے تو حد اس پر آدھی جاری ہوگی، عدت بھی 2 مہینہ ہے نا۔ مما سیاتی فی احکام العبید، یہ ان میں سے ہے جو غلاموں کے احکام کے بارے میں آئے گا قریب۔ حاضی فوائد و مہمت نختم بها الکلام علی هذه القاعدہ، یہ چند اہم فوائد تھے
جن پر ہم کلام کو اسی قاعدے پر ختم